اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں میں جدت طرازی کی تحریک شروع ہوئی اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 3 اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ دفاعی ڈاکٹرین اسلامی جمہوریہ ایران کے حکمت عملی کے ماحول میں ایک بنیادی اصول کے طور پر قومی امن اور دفاعی اہداف کی حمایت کے لیے وزارت دفاع کی کارروائیوں اور اقدامات کو جہت دیتی ہے۔ یہ اصول دفاعی اور حفاظتی ضروریات اور قومی طاقت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ دراصل دفاعی حمایت کی ڈاکٹرین آئندہ کے خطرات اور جامع دفاع پر وسیع نظر رکھنے کے ساتھ مسلح افواج کے حمایتی ماحول کو ترجیح رکھنے والے کاموں کی طرف جہت دیتی ہے۔ اس وزارت کی نئی اور بہتر شکل کی ایک کلی خاکے کے مطابق ہمارا اصلی ہدف دفاعی شائستگی کی تخلیق ہے۔ دفاعی شائستگی کی تخلیق کے 4 اجزاء جو وزارت دفاع کے لیے سب سے اہم ہیں وہ ہیں جدت، نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی تخلیق، میسر سرمایہ اور منابع کا زیادہ استعمال اور معیار میں بہتری اور مسلح افواج کی توقعات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے سے۔ وزارت دفاع کی اصلی ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جدت اور نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی ایجاد کے موضوع پر تینوں فوجوں کے سپریم کمانڈر نے بھی تاکید کی ہے، اس لیے کہ جو ملک کو آج اور کل خطرات درپیش ہیں ان سے مقابلے کے لیے مسلح افواج کی ایک تکیہ گاہ یہی جدت ہے جو دفاعی صنعتوں میں لائی جاتی ہے، اور آئندہ کی جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید مصنوعات کی تخلیق ان جنگوں میں مقابلے کے انداز کو بدل دے گی۔ لہذا وزارت دفاع کی پیش رفت میں جدت کے موضوع پر زیادہ گہرائی اور وسعت سے توجہ دی جائے گی۔ سب سے پہلے اس عظیم ملت اور تینوں مسلح افواج کی خدمت میں اور قائد انقلاب اسلامی کی خدمت میں عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ سے اپنی قوم کے لیے کامیابی، خوشی اور خوشحالی کا طالب ہوں۔ اس سال کو تینوں فوجوں کے سپریم کمانڈر قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے جدت اور ترقی کا نام دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں وزارت دفاع نے الحمدللہ بہت پیش کام کیا ہے، اور اس میں مسلح افواج کی حمایت کے مختلف شعبوں میں جدت لائی گئی ہے۔ جیسا کہ ہماری قوم اور محترم ناظرین جانتے ہیں، وزارت دفاع کا اصل کام قانون کے مطابق مسلح افواج کی حمایت اور پشت پناہی کرنا ہے۔ یہ حمایت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے: دفاعی، فلاحی، تعمیری، قانونی اور دفاعی ڈپلومیسی کے طریقوں سے۔ ان 5 طریقوں کے ذریعے ہم سخت اور نرم طاقت ایجاد کر رہے ہیں، اور دفاعی شعبے میں ہم زمینی، ہوائی اور بحری آلات اور جس چیز کی ہماری مسلح افواج کو ضرورت ہو اسے تیار کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھی وزارت دفاع کے قابل فخر اور مقتدر ماہرین ان آلات کو تیار کرتے ہیں اور ان پر تحقیق کرتے ہیں، اور انہیں تیار کرنے کے بعد میں مسلح افواج کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ آلات سخت طاقت کہلاتے ہیں، اور دفاعی ڈپلومیسی کے شعبے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ نرم طاقت بھی بنائی جاتی ہے، جو ایک
الگ شعبہ ہے. ان 5 طریقوں میں سے سب سے اہم دفاعی اور فلاحی شعبے ہیں جو خاص اہمیت کے حامل ہیں. دفاعی طریقہ اصل میں ایک خاص طریقہ ہے جس کی تشریح میں کروں گا. بپردازم که ملت عزیزمون رو در جریان کار وزارت دفاع قرار بدم. ما در واقع دفاعی طریقے اصل میں ایک خاص طریقہ ہے جس کی تشریح میں کروں گا اور عزیز ناظرین کو وزارت دفاع کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا. ہم اس سال دفاعی پیداوار میں بہت کامیاب رہے ہیں اور ہمارے پاس نہایت اہم منصوبے تھے جن پر عمل شروع کر دیا ہے اور جو فضائی، ہوائی، بحری، زمینی، الیکٹرانکس اور مواصلاتی شعبوں میں ہے. میزائل کے شعبوں میں ہم نے 3AG سرفیس ٹو سرفیس میزائل کے لانچنگ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. اس ٹیسٹ کو ہمارے ہم وطنوں نے ملاحظہ بھی کیا ہوگا. یہ میزائل 2 مرحلوں کا ہے اور اس کا جامد ایندھن ہوتا ہے. ترکیبی جامد ایندھن. یہ میزائل اپنی خصوصیات کی بنا پر بہت تیزی سے پھینکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے زمین سے اڑ لیتا ہے. اس میزائل کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بہت طویل مدت تک نگہداشت کی جا سکتی ہے اور یہ بہت تیز رفتار بھی ہے. اس کی دقت، رفتار اور خاص صلاحیتیں ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران میں پہلی بار 100% ملکی طریقوں اور ڈیزائن سے اس پر تحقیق اور ڈیزائننگ ہوئی اور اسے بنایا گیا اور ٹیسٹ کر کے مسلح افواج کو دیا گیا. ہمارے بحری شعبے میں بحری صنائع کی ماہرین کی کوششوں سے وزارت دفاع میں ہم نے کئی منصوبوں پر عمل کیا ہے. ہم نے قدیر پیش رفتہ آبدوز کی پیداوار کا آغاز کیا اور بھی کئی منصوبے ملک میں بنائے گئے ہیں جن کی ڈیزائننگ بھی ملک کی سطح پر ہوئی ہے. یہ آبدوز مڈ جیٹ ہے یعنی مڈل کلاس کا ہے اور اس میں استعمال کیے جانے والے آلات مثلا تارپیڈو یا اسلحہ، اس کو چلانے کا ساز و سامان اور اس کے ڈیزائن سب کے سب الحمدللہ اندرون ملک تیار کیے گئے ہیں. اس وقت ہیوی اور سیمی ہیوی اور ہلکے کلاس پر ہماری تحقیق جاری ہے اور ان کو ہم ڈیزائن کر کے بنائیں گے. اسی طرح ہم نے قائم آبدوز کی پیداوار کا افتتاح کیا ہے جس کا 500 ٹن کے کلاس میں شمار ہوتا ہے. دنبال خواهیم کرد. ہوائی صنعت میں ایران نے 140 ماڈل کے 5 ہوائی جہاز تیار کیے ہیں اور ہوائی فلیٹ میں ان کا اضافہ ہوا ہے. ہیلی کاپٹر کے پالیمر کے شیشوں کی ڈیزائننگ اور پیداوار، اینیمیٹڈ ہوائی جہاز کی ڈیزائننگ اور پیداوار ایک خاص قسم کا جہاز ہے جس کی پہنچ 1000 کلومیٹر ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے اور مسلح افواج کو دیا جا چکا ہے. یہ الحمدللہ ہوائی صنعت میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی. 12 عدد ہیلی کاپٹر کی تیاری جنہیں اعلیٰ طریقے سے اوور ہال کیا گیا ہے اور ان کی مرمت کی گئی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس قسم کے دسیوں اور مصنوعات ہیں جن کے بیان کی فرصت نہیں ہے یہاں پہ. محترم ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہوائی شعبے میں مسافر طیاروں اور جنگی جہازوں کی پیداوار بھی کر رہے ہیں اور ایک مثبت قدم جو کچھ سال پہلے ہم نے اٹھایا ہے وہ آذرخش اور سائقہ جنگی جہازوں کی پیداوار کا کام ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں ہمارے ماہرین نے پہلی بار ملکی ٹیکنالوجی اور مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی سالوں کی محنت کے اور تحقیق کے بعد ان جنگی جہازوں کو تیار کیا ہے جن میں سے کئی جہازوں کو ہمارے تجربہ کار پائلٹس نے اڑایا اور کامیابی سے اڑایا.
لیکن ابھی ان کی بڑے پیمانے پر پیداوار پر کام ہو رہا ہے۔ ہوائی شعبے میں ہم کچھ یعنی مطلب 6 قسم کے ہیلی کاپٹر اور مختلف قسم کے اینیمیٹڈ طیارے تیار کر رہے ہیں، جن کی مثال ہم نے دی ہے، جو ہم چند سال قبل تیار کر چکے ہیں۔ مناسبی من خدمت ملت عزیز اینها رو عرض خواهم کرد۔ دفاعی صنائع کی مصنوعات کے پیش کرنے کے معیار کا موضوع مسلح افواج کے معیاری ہونے، حوالگی کی مدت، قیمت اور فروخت کے بعد کی خدمات سے منسلک ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ دراصل معیاری دفاعی مصنوعات ہی ہیں جو دفاعی شائستگی ایجاد کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے در اختیار سرمائے اور منابع کی مدد سے زیادہ دفاعی طاقت بڑھائیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے منابع ان کاموں میں صرف نہیں کرنے چاہیے جو دفاعی طاقت کے لیے قابل ذکر اور فائدہ مند نہیں ہوتے۔ ہماری اصل توجہ مسلح افواج کو ہر طرح سے راضی رکھنا ہے، جو اس وزارت کی جدت، معیار اور نفع بخشی کے سلسلے میں کوششوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان کی توقعات کو مؤثر طور پر پورا کرنا ہی دفاعی شائستگی کی ایجاد کا باعث ہوگا۔ متوقع اہداف اور مقاصد کو پانے کے لیے وزارت دفاع کے اصل نقطہ نظر جن پر ہر حال میں توجہ کرنا ضروری ہے وہ ہیں تحقیقی مستقبل، علاقائی جستجو، قوت دفاعی کے بڑھاؤ کے اصل اصولوں کو اسٹریٹجک توجہ دینا، ملکی سطح پر صنعتی اور تحقیقاتی قابلیتوں کا استعمال، علمی ٹیکنالوجی مراکز اور مفید ملازمین کی تیاری کے دفاتر جو وزارت دفاع کے اصلی ترین اسباب میں سے ہے، ممتاز افراد اور فکری گنجائشوں میں اضافہ، صنعتی گنجائشوں کو ترتیب دینا۔ انسانی سرمایہ وزارت دفاع کا عظیم ترین سرمایہ ہے اور دفاعی صنعتیں ایک علمی بنیاد اور اس نظام کی جانب گامزن ہیں۔ تحقیقات اور صنعت میں مدد کے لیے انسانی سرمایہ کی توسیع کو وزارت دفاع اور ملک کی مسلح افواج کے تحقیقی مرکز میں ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح ملک کے دفاعی شعبے میں صنعتی سائیکل پر نامکمل سائیکلز کی تکمیل کے مقصد سے نظر ثانی کرنے سے ملک کی صنعتی سرمایہ کاری کی اہلیت اور انسانی طاقتوں کو استعمال میں لانا چاہیے۔ ہم نے بارودی سرنگوں کی صفائی کے شعبے میں بہت اہم اور اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایران عراق کی جنگ کے خاتمے کے بعد ہمارے ملک کے 5 صوبوں میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ ملک کے جنوبی، مغربی اور شمال مغربی صوبے خوزستان، ایلام، کرمانشاہ، کردستان اور مغربی آذربائیجان۔ ہم نے سپاہ اور فوج کے درمیان نہایت عمدہ اور قوی تعاون سے دوران جنگ کی بارودی سرنگوں کی صفائی کرنے والوں کو دعوت دی اور ان کے اور نجی شعبے کے درمیان ہم آہنگی سے اور ملک کے نجی شعبوں کی صلاحیتوں اور حکومتی اور صوبائی دفاتر کی مدد سے اور ان کے تعاون سے الحمدللہ ان 5 صوبوں میں مفید کام
انجام دیے ہیں، جو بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام باہمی اور رضاکارانہ طور پر کیا گیا تاکہ ہمارے ہم وطنوں کو جو روزانہ ان زمینوں سے گزرتے تھے اور ان کو نقصانات اٹھانا پڑتے تھے، اب کسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے۔ اب ہم تقریباً 1 ملین ہیکٹر یعنی 9,35,000 ہیکٹر زمینوں کی صفائی کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جس میں سے 4,27,000 ہیکٹر زمین صرف صوبہ ایلام میں ہے، 4,00,000 خوزستان میں، اور باقی مقدار کردستان، مغربی آذربائیجان اور کرمانشاہ کے صوبوں میں رہی ہے۔ اور اس سال کے آخر تک ہم ان صوبوں میں بھی بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام مکمل کرا لیں گے، اور اگلے سال تک ہمارے منصوبہ بندی کے مطابق ملک بھر میں بارودی سرنگیں مکمل طور پر صاف کر دی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس مسئلے کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور تمام زمینوں کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک منصوبہ بندی بارود کی صفائی کے لیے کریں، اور دوسرا منصوبہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے تمام ضروری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بنائیں، جیسا کہ اس کام کے لیے مناسب جوتوں کی فراہمی ہے، ورچوئل ہے، مناسب ہیلمٹ ہے، اور فردی سہولیات ہیں جو وزارت دفاع میں بنتی ہیں۔ اور اسی طرح بارود کی صفائی میں استعمال ہونے والے میکنائزڈ مشین ہے، جن میں بارود کی صفائی کے لیے رولرز اور دوسری ہیوی طریقوں سے بنائی گئی مشینیں ہوتی ہیں جو بارودی سرنگوں پر چلتی ہیں اور بارود پھٹنے سے ان کی صفائی کرتی ہیں۔ میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کے دوران کی گئی اپنی پیش رفت کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں۔ اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے دوران ہم نے سابق حکومت کے وقت کے مقابلے میں یعنی تقریباً 14% ترقی کی ہے۔ یعنی اگر اس رقم کو دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں ہماری خدمات اور فروخت کی قیمت تقریباً 3 گنا زیادہ رہی ہے، اور یہ ایک اہم اور دلچسپ بات ہے۔ یعنی ہم جب ان اعداد و شمار کو اس حکومت کے دوران دیکھتے ہیں اور سابقہ حکومت سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ان میں ایک قابل ذکر پیش رفت نظر آتی ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ماضی کی حکومتوں میں اپنے فعال بھائیوں پر اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنا موازنہ اپنے آپ ہی سے کر رہے ہیں۔ ملک کی یونیورسٹیز سے ہمارے تعاون کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وزارت دفاع میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صنعتی ادارے تحقیقی اور علمی مراکز میں تبدیل ہو جائیں، اور اس سلسلے میں ہم نے محققین اور دانشوروں کے گروپ اور ملکی صنعت کاروں سے تعاون کے گروپ کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ملک کی یونیورسٹی سے ہمارے تعاون کے سلسلے میں جو منصوبے تیار کیے گئے ہیں ان میں 610% پیش رفت دیکھی گئی ہے، جس کے حصول کے لیے کام ملک کے محققین کے تعاون اور منتشرہ کتب کی تعداد پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس سے قبل 18 کتابیں اس سلسلے میں چھپی تھی، جبکہ اس وقت 80 کتابیں نشر ہو چکی ہیں، اور اس شعبے میں ہمیں 344% پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ علمی مقالات کے شعبے میں 172% اور تعلیمی شعبے میں 1900% ہمیں پیش رفت حاصل ہوئی ہے، اور شاید یہ بہت بڑی ہے۔ دفاعی طاقت کی افزائش کے لیے وزارت دفاع کی پیش رفت کی مقدار اور طریقے، خاص طور پر تعامل کا نظام ایجاد کرنے کا عنوان پیمان منصوبہ ہے۔ اس منصوبے میں مذکورہ اہداف اور نقطۂ نظر مختلف سطحوں پر متعین عملی منصوبوں میں تبدیل کیے جاتے ہیں اور پرکھنے کے قابل معیاروں پر ان کا موازنہ ہوتا ہے۔ پیمان منصوبہ مختلف
اقدامات اور کارروائیوں کے نتیجے کی پیشکش کے لیے ایک متمرکز اور ہموار نظام ہے جس پر وزارت دفاع کے مختلف سطح کی منصوبہ بندیاں اور طریقہ کار کی تشخیص مبنی ہوتی ہیں۔ وزارت دفاع میں پیمان نظام کی مدد سے دفاعی شعبے کے متعین اہداف کی اسٹریٹجک تشخیص پر کام کیا جائے گا۔ ہم نے اسٹیلتھ جنگی طیاروں کی ڈیزائننگ اور پیداوار کی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ریڈار پر دکھائی نہیں دیتے، اور ہم نے تیز رفتار ڈرون جنگی جہاز بھی ڈیزائن اور ان کی پیداوار کی ہے۔ اس جنگی جہاز کو دور سے مخصوص کنٹرول سسٹم کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اپنے مشن کو بغیر کسی سوار کے یا بغیر پائلٹ کے یہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لینڈنگ کرافٹ اور کی پیداوار کا بھی آغاز کیا ہے۔ 250 ٹن کے لینڈنگ کرافٹ کی پیداوار کا خرم شہر کے شہید موسوی انڈسٹریز میں آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اپنی قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اس ملک کے شجاع بیٹے اور سپوت دفاعی شعبے میں زندہ دلی کے ساتھ دن رات خدمت کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہے کہ ایک ایسی دفاعی طاقت پیدا کر سکیں جو مکمل طور پر ملک کی صلاحیتوں پر مبنی ہو۔ اور جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انقلاب کی شروعات میں کے مطابق ہو، انہوں نے فرمایا تھا کہ آریائی قوم کسی طور سے یورپ، امریکہ اور سوویت یونین کی اقوام سے کم نہیں ہے، اور یہ لوگ اللہ پر بھروسہ، خود اعتمادی اور اغیار کے غلبے کے رفع کرنے کے لیے ملک کی صلاحیتوں کے استعمال سے ہر چیز بنانے پر قادر ہیں، اور ہم نے اسی کو اس نئے سال میں اپنی حکمت عملی کے طور پر متعین کیا ہے۔ ہتھیاروں کی اپ گریڈنگ اور ممانعت ایجاد کرنے والے ماڈرن آلات پر توجہ ہم دے رہے ہیں، اور ہم مسلح افواج کے لیے ایک ممانعتی دفاعی طاقت پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ طاقت علاقے میں صلح اور امن کی حفاظت کر سکے۔ جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه. دفاعی ڈاکٹرین اسلام کے 4 اجزاء جو وزارت دفاع کے لیے سب سے اہم ہیں وہ ہیں جدت، نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی تخلیق، میسر سرمایہ اور منابع کا زیادہ استعمال اور معیار میں بہتری، اور مسلح افواج کی توقعات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے سے۔ وزارت دفاع کی اصلی ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جدت اور نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی ایجاد کے موضوع پر تینوں فوجوں کے سپریم کمانڈر نے بھی تاکید کی ہے، اس لیے کہ جو ملک کو آج اور کل خطرات درپیش ہیں ان سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں میں جدت طرازی کی تحریک شروع ہوئی، اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 3 اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ مقابلے کے لیے مسلح افواج کی ایک تکیہ گاہ یہی جدت ہے جو دفاعی صنعتوں میں لائی جاتی ہے، اور آئندہ کی جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید مصنوعات کی تخلیق،
ان جنگوں میں مقابلے کے انداز کو بدل دے گی۔ لہذا وزارت دفاع کی پیش رفت میں جدت کے موضوع پر زیادہ گہرائی اور وسعت سے توجہ دی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکمت عملی کے ماحول میں ایک بنیادی اصول کے طور پر قومی امن اور دفاعی اہداف کی حمایت کے لیے وزارت دفاع کی کارروائیوں اور اقدامات کو جہت دیتی ہے۔ یہ اصول دفاعی اور حفاظتی ضروریات اور قومی طاقت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ دراصل دفاعی حمایت کی ڈاکٹرائن آئندہ کے خطرات اور جامع دفاع پر وسیع نظر رکھنے کے ساتھ مسلح افواج کے حمایتی ماحول کو ترجیح رکھنے والے کاموں کی طرف جہت دیتی ہے۔ اس وزارت کی نئی اور بہتر شکل کی ایک کلی خاکے کے مطابق ہمارا اصلی ہدف دفاعی شائستگی کی تخلیق ہے۔ دفاعی شائستگی کی تخلیق